الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اسے سب قدرتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اس سے مانگنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں گزشتہ خطبے میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام حکم، تمام اوامر و نواہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ فلیستجیبوا لی، کہ میرے بندے میرے حکم کو قبول کریں، وہ حکم جو قرآن کریم میں موجود ہیں انہیں قبول کریں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا اور رشد بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں بندے اور اس ہدایت کی وجہ سے میرے قرب کے نظارے دیکھیں، وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، ان کی رہنمائی ہو، نیکیوں پر چلنے والے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں، اپنے مقصد پیدائش کو بھی پورا کرنے والے ہوں اور اعلیٰ اخلاق پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرنے والے ہیں. کیا ان چیزوں کی ضرورت صرف رمضان میں ہے جس کے ساتھ خاص ذکر کیا گیا ہے؟ کیا اگر ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے تو پھر مستقل ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کہ صرف رمضان میں عمل کر لیا؟ رمضان تو ان باتوں خاص کے لیے خاص طور پر یاد دہانی کے لیے آتا ہے اور آیا ہے کہ اس تربیتی اور مجاہدے کے مہینے میں ہم تربیت لے کر، مجاہدہ کر کے یا مجاہدہ کرنے کی کوشش کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے راستے تلاش کریں. بعض ہم میں سے بہتر عمل کرنے والے ہیں، بہتر باتیں کرنے والے ہیں، بہتر اخلاق والے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا اجتماعی طور پر ان دنوں میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس سے اپنی حالت کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے. اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے اس کے ہم قریب ہوں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، تاکہ پھر ہم مستقل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن سکیں. قرآن کریم میں بے شمار احکامات ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کی ہمیں وقتاً فوقتاً جگالی کرتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے. اس وقت میں نے بعض احکامات لیے ہیں. سب سے بنیادی حکم
جو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور جو انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پرستش کریں. اس مضمون کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بار بار اس طرح توجہ دلاتا رہتا ہوں، لیکن ہم میں سے بہت سے چند دن اسے یاد رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ میرے علم میں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بعض واقفین زندگی، بلکہ وہ جنہوں نے دینی علم بھی حاصل کیا ہوا ہے اور علمی لحاظ سے اس کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، وہ بھی اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح توجہ دینی چاہیے. پھر جماعتی عہدیدار ہیں، میٹنگز میں تو اپنی علمی لیاقت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کا معاملہ پیش ہو جائے تو اسے قرآن اور حدیث کے حوالے سے سمجھاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں خود اس بنیادی حکم پر وہ توجہ نہیں جو ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ. دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو. میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی آگے کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بنانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دنیاوی کام نہ کرو، بے شک وہ بھی کرو، لیکن جو عبادت کی ذمہ داری ہے، بلکہ جو مقصد پیدائش ہے، وہ تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے. آج کل رمضان میں اس پر عموماً عمل ہو ہی رہا ہے. رات عشاء کی نماز بھی مغربی ممالک میں بہت دیر سے ہوتی ہے. نماز سے فارغ ہوتے ہوتے 11 سوا 11 بج ہی جاتے ہیں. پھر بعض تراویح بھی پڑھتے ہیں، تراویح کا بھی انتظام ہے مساجد میں. گھر جا کر سوتے سوتے 12 ساڑھے 12 بج جاتے ہیں. پھر 2-2:30 بجے سحری کھانے کے لیے جاگتے بھی ہوں گے، کچھ نفل بھی پڑھتے ہیں، نماز پر بھی آتے ہیں مسجد میں. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر ارادہ ہو، صرف علمی اہمیت کا ہی پتہ نہ ہو بلکہ عملی کوشش بھی ہو، تو عبادت کا جو بہترین مقام ہے نماز، اس میں سستی نہ دکھائیں بلکہ کوشش کر کے آیا کریں. مساجد میں نماز جماعت ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم ہے. بس اس رمضان میں واقفین زندگی جن کا عہد ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں میں سب سے آگے رہنے والے ہم میں سے ہونے کی اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ کوشش کریں گے، اور عہدیدار جن پر افراد کی نظر ہے اور ان کو انہوں نے چنا بھی اس لیے ہوا ہے، منتخب کیا ہے کہ ہم میں سے بہتر ہیں، وہ ایک نمونہ ہونے چاہیے. ان کو اس بات کی
پوری کوشش کرنی چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں، کہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عبادت پر زور نہیں دینا، اور دن ہی نہ گنتے رہیں کہ باقی 13 دن رہ گئے یا 12 دن رہ گئے تو ہم اپنی پرانی روش پہ یا روٹین پہ آ جائیں گے، بلکہ یہ کوشش ہو کہ اس رمضان کی تربیت اور مجاہدے نے ہم میں جو عبادتوں کی طرف توجہ میں بہتری پیدا کی ہے اسے ہم نے اب مستقل زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنے نمونے قائم کرنے ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اقتباس پیش کیا جس میں آپ نے بڑے درد سے یہ توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں۔ اس ضمن میں آپ کے چند اور اقتباسات پیش کرتا ہوں جس سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنا لے۔ حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں۔ حقوق نفس بھی اس لیے جائز ہیں کہ تا وہ درماندہ ہو کر رہ ہی نہ جائیں۔ تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے کام میں لاؤ، ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ تمہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں، نہ اس لیے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہو۔ نفس کے حقوق ادا کرنے کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، جائز حق جو ہے نفس کے وہ ادا کرو، کیونکہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھے، اس لیے ان کو ادا کرنا تو بہت ضروری ہے۔ ان کو اپنے فائدے اور استعمال میں لاؤ، ورنہ بعض چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے، پورا حق نہ ادا کیا جائے نفس کا، تو بعض حصیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ جو مقصد نہیں ہے انسانی پیدائش کا، بلکہ عبادت کے مقصد کے ساتھ ہی ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خصوصیات اور طاقتوں کو استعمال کرنا ضروری ہے، اور نہ استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ ایک صحابیہ تھیں، برا حال تھا ان کا، نہ تیار ہوتی تھیں نہ کنگھی کرتی تھیں۔ کسی نے ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح رہتی ہے۔ آپ نے بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا کس چیز کے لیے تیار ہوں، میرا خاوند تو دن کو بھی عبادت کرتا ہے، رات کو بھی عبادت کرتا ہے۔ تو آپ نے خاوند کو بلا کے کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، بس حقوق ہر طرح کے ادا ہونے چاہیے، لیکن مقصد جو پیدائش کا ہے اس کو بہرحال سامنے رکھنا چاہیے۔ نفس کے حقوق بھی ادا ہوں گے، صحت رہے گی، اور جب صحت رہے گی تو عبادت بھی صحیح طریقے سے ہو سکے گی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے محال استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے ظاہر ہے کہ انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس قدر چیز اس سے درکار ہے، اگر اس سے زیادہ لینا ہے، زیادہ لیتا ہے تو گو وہ شے حلال ہی ہو مگر فضول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ جائز استعمال ہر چیز کا ٹھیک، لیکن
اگر ضرور سے زیادہ استعمال ہے تو وہ حلال بھی حرام بن جاتا ہے۔ فرمایا جو انسان رات دن نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے، لیکن عیش و عشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی فرما برداری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض و غایت کو مد نظر رکھیں، وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دل دادا ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں کہ وہ دنیا میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے۔ ہاں اس وقت پتہ لگتا ہے جب قابض ارواح آ کر جان نکال لیتا ہے۔ دنیا کے جھنجھڑوں سے، دنیا کے کاموں سے اس وقت نکلتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے، بلکہ اکثریت دنیا داروں کی تو ایسی ہے کہ موت کے وقت بھی انہیں دنیاوی دولت اور اسے سنبھالنے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک مومن کی تو یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت یہ صرف اسی طرح توجہ ہو کہ دنیا کس طرح سنبھالنی ہے، لیکن صحت میں بہت سے ایسے ہیں ایمان لانے کے باوجود جو اس مقصد کو بھول کر، جو زندگی کا مقصد ہے، دنیاوی مقاصد کی تلاش میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر سب سے زیادہ مقدم رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والے بنیں، اور اس رمضان کو بھی، رمضان کے بعد بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہے، اور اس کے لیے جو مسجدوں کی آبادی کا حکم ہے اسے ہم اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ انسان کے دل میں خدا کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے، خدا کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قدر شے ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا درد ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان قابل قدر چیز بن جاتا ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر شے ہو جائے وہی ہے جو حقیقی رشد پانے والا، حقیقی ہدایت پانے والا اور اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور عبادت کے مضمون کو اور بھی بہت جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل خوف سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی۔
اس آیت میں ان لوگوں کی مثال ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر شے ہو جائے گا، اور یہ اعزاز سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بنے، اور اپنے صحابہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے راستہ دکھانے والے ہیں، اس کے پیچھے چلو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص ہزارہ روپیہ کے لین دین کرنے میں مصروف تھا۔ ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل باوجود اس قدر لین دین کے کاروبار کر رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، سامان دے رہا ہے، مصروف ہے، بظاہر کاروبار میں مصروف ہے، باوجود اس قدر لین دین کے روپیہ کے لین دین اور روپیہ کے خدا تعالیٰ سے ایک دم غافل نہ تھا۔ کاروبار بھی ساتھ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور خدا کو بھی نہ بھولے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ٹٹو کس کام کا جو بر وقت بوجھ لادنے کے بیٹھ جاتا ہے اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے، وہ قابل تعریف نہیں۔ ٹٹو بھی گھوڑے کی ایک قسم ہوتی ہے جو بوجھ لادنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے۔ یہ پہلو بھی سامنے ہونا چاہیے۔ عبادت مقصد ہے لیکن دنیاوی کام بھی ساتھ ساتھ، لیکن وہ لوگ جو گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ کمزوری دکھلاتے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے، یہ شرط ہے۔ اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں موجود ہے اس کی مثال کہ تاجر اور ملازم باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں، پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف کاروبار بھی ہے، ملازمتیں بھی ہیں، لیکن گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، وہ بھی سب ادا کر رہے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہی ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی عمدگی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ کے حضور فرمانبرداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن کے لیے کوئی بھی نماز کسی بھی طرح بوجھ ہے۔ اگر فجر کی نماز میں بوجہ رات دیر تک جاگنے اور سستی کی وجہ سے شامل ہونا مشکل ہے، وقت پہ پڑھنا مشکل ہے، تو یہ ایسے شخص کے لیے صلاۃ الوسطی ہے۔ اگر کاروباری آدمی کے لیے ظہر عصر کی نماز پڑھنا مشکل ہے تو یہ اس کے لیے صلاۃ الوسطی ہے۔ حافظ کو مطلب یہ ہے کہ ایسی حفاظت جو کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچائے،
بس ایک مومن کی فرما برداری اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ان نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والا ہو اور ان کا حق ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی آئے اور ٹکرے مار کے چلے گئے. پھر ایک حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عہدوں کو پورا کرنے اور ان کی پابندی کا دیا. اس میں خدا تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد بھی ہیں اور بندوں کے عہد بھی. اللہ تعالیٰ کے عہد اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں عہد ہیں، مسلمان ہونے، اور پھر ہم احمدیوں کو خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت میں آنے کا جو عہد ہے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو ہم نے عہد کیا ہے، اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا جو ہم نے عہد کیا ہے، ان تمام باتوں کی پابندی کا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. شرائط بیت میں ساری چیزیں شامل ہیں اور بندوں کا حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں. اس طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون. اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا چکے ہو. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بس بڑا واضح حکم ہے کہ تمہارے دو عہد ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد جو یقیناً اسلام کی تعلیم پر چلنے کا عہد ہے، اور عہد بیت. یہ عہد ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلا کر اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کروں گا. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ تم آپس کے جو عہد اور معاہدات کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو. وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو تم نے ضامن بنا لیا تو تمہارا اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کو ضامن نہ بنایا جائے وہاں عہد توڑ دو تو کوئی حرج نہیں، اپنی قسموں کو توڑ دو تو کوئی حرج نہیں، معاہدات پر عمل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ہر عہد جو تم کرتے ہو، ہر معاہدہ جو تم کرتے ہو، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف اور سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور جب انصاف اور سچائی کی بنیاد بنا کر کرتے ہو اور تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے بنیاد انصاف اور سچائی، کیونکہ ایک مومن کا انصاف اور سچائی پر قائم ہونا ضروری ہے. گویا دوسرے لفظوں میں چاہے ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یا اسے ضامن بنا کر کوئی معاہدہ کریں یا نہ کریں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ تم انصاف اور سچائی پر قائم رہو، اس لیے جو معاہدہ بھی انصاف اور سچائی کی بنیاد پر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت کے نیچے آ جائے گا. بس اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن نے اپنے تمام عہدوں اور معاہدوں کو پورا کرنا ہے. اگر اس بات کی اہمیت اور حقیقت کو ہم سمجھ لیں تو ہر قسم کے جھگڑوں اور دھوکہ دہیوں اور الزامات سے ہمارا معاشرہ پاک ہو سکتا ہے. عائلی معاملات میں بھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کبھی پیدا نہ ہوں، کیونکہ وہاں بھی عہد توڑے جا رہے ہوتے ہیں.
آج کل میں نے دیکھا ہے دنیاوی لالچوں کی وجہ سے معاہدوں کو توڑنے اور دھوکہ دینے اور زبان کے اقرار کو پورا نہ کرنے کے معاملات بڑھ رہے ہیں ہمارے اندر بھی. اور ان چیزوں سے نہ صرف یہ کہ جماعت کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ ایسے لوگوں کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. معاہدوں کو جب انسان توڑتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت انذار فرما کر اس سے بچنے کو حکم دیا. فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ کہنے سے بچو. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، قتل نہ کرو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو، اگرچہ ایک بچے سے. اگر بچہ بھی کوئی سچی بات کہتا ہے تو قبول کر لو، پھر ضد نہ کرو. اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فلفل فار اپنے خشک منطق کو چھوڑ دو. اگر تمہارا مخالف ہے وہ سچی بات کہتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو دیکھ لو کہ دوسری طرف سچائی ہے تو پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پھر منطق جھاڑنے کی ضرورت نہیں، پھر سچائی کو قبول کرو. فرمایا کہ سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی، کہ وہ بت سے کم نہیں. جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہ تمہاری راہ میں بت ہے، جو سچائی اختیار کرنے سے تمہاری ہٹاتی ہے وہ بت ہے. سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو. چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانے نہ کرے. ہم غیروں کو تو یہ بات بتاتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم دکھاتے ہیں کہ یہ انصاف کی تعلیم ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں ہم میں سے جب ہمارے اپنے معاملات آتے ہیں تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں. پھر ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے، جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ ملایا ہے. جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اسی سے نسبت دی. جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، یعنی بت بنا کر اس کے پاس جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت کروں گا میں یا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا تو مجھے نجات مل جائے گی یا میرے مقاصد حل ہو جائیں گے. فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے سے نجات ہو جائے گی، کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرا معاملہ طے ہو جائے گا. فرمایا کیسی خرابی آ کر پڑی ہے. اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں. مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح اسی کی ہے. یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں. عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہوتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں. مجھ پر 7 مقدمات ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو
اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو دنیا میں کوئی شخص سچ بولنے کی ضرورت نہ کرے. اگر سچوں کو سزا ملنی شروع ہو جائے تو پھر تو کوئی سچ بولے ہی نہ دنیا میں. فرمایا اور خدا تعالیٰ پر ہی سے اعتقاد بھی اٹھ جاوے. راست باز تو زندہ ہی مر جاویں. اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں، سچ بولا اور اگر سزا پھر بھی مل گئی تو وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی سزا ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں سزا پا لیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ عاجزی سے جھکتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم اپنے کسی مخفی گناہ کی وجہ سے نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے حکموں میں یہ ہے اور متقیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو دبانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے. عفو کا مطلب ہے کہ اپنے خلاف کیے گئے جرم کو مکمل طور پر بھلا کر کسی کو معاف کر دینا، یہ عفو ہے. بس متقی وہ ہے جو نہ صرف غصہ کو دبانے والا ہو بلکہ معاف کرنے والا بھی ہو، اور پھر معاف اس طرح کرے کہ جس نے بھی میرے خلاف جرم کیا ہے اس کو میں بھول جاؤں. اس بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے کہ غصہ کو دبانے کے کیا فائدے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے. جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے. غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں. وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے. جو اپنے مقابل کے سامنے جلد تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. گندا دہن اور بے لگام ہو کر ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں. جب گندے دہنی نکلتی ہے زبان سے، گندے الفاظ نکل رہے ہوں، گالیاں نکل رہی ہوں، تو پھر کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہوتی. پر زبان جو ہے، زبان اور منہ، پھر جو اچھی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند باتیں ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں، ان سے پھر محروم ہو جاتی ہے. وہ پھر ہمیشہ ایسے لوگ گاندھی بکتے ہیں. فرمایا کہ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے. غصے میں آ گئے تو موٹی عقل ہو گئی اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے. غضب نصف جنون ہے، جب یہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے. پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے. مثلاً ایک قوت غضبی ہے، جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے. جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے. غصے میں اور جنون میں، پاگل پن میں بہت تھوڑا فرق ہے. جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغضوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے. اگر کوئی مخالف ہی ہے تمہارے تب بھی
غصے میں آ کے ایسا غضبناک ہو کر رفو نہ کرو، بلکہ پھر بھی حکمت سے بات کرنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکام جہاں ہمارے اخلاق کو بلند کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں، وہاں ہماری عقلوں کو بھی جلا بخشنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سی دشمنیوں اور نقصانوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اکثر غصے میں آنے والوں اور لڑنے والوں کو نقصان اٹھاتے دیکھا گیا ہے، کبھی فائدہ تو نہیں ہوا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 2 قوتیں انسان کو منجر بے جنون کر دیتی ہیں، یعنی جنونی بنا دیتی ہیں۔ کون سی 2 قوتیں ہیں؟ ایک بدزنی اور ایک غضب۔ جب کہ افراد تک پہنچ جائیں، جب انتہا تک پہنچ جائیں یہ چیزیں، تو پھر انسان کو پاگل بنا دیتی ہیں۔ بس لازم ہے کہ انسان بدزنی اور غضب سے بہت بچے۔ آپ نے فرمایا لازم ہے کہ انسان بدزنی اور غضب سے بہت بچے۔ بدزنی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ظن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں پہلی چیز جس سے بچنے کا حکم ہے وہ بدظنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدظنی ایسا مرض اور ایسی بری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے انسان کو ہلاکت کے تاریک کنویں میں گرا دیتی ہے۔ پھر فرمایا خوب یاد رکھو کہ ساری برائیاں اور خرابیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے۔ اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو، کوئی برا ظن بدظنی پیدا بھی ہو، تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ کسی کے دوسرے کے بارے میں بدظنی پیدا ہوئی ہے تو بجائے اس کو دل میں جگہ دینے کے، اس پہ سوچنے کے، یا پھر دوسرے کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچانے کے بجائے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں بدظنی پیدا ہوئی۔ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے، اس گناہ سے بچے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو برے نتائج پیدا ہونے ہیں ان سے بچ سکے۔ جو اس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ پھر دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس آیت میں، تجسس کرنا ہے، کھود کھود کر کسی کے عیب نکالنا یا کسی بھی بارے میں تجسس کرنا۔ جو چیز کوئی بتانا نہ چاہتا ہو اس کے بارے میں ضرور ایک کوشش کرنا کہ مجھے علم میں آ جائے، یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، اور اس سے تم سخت کراہت کرو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا اس کی غیر موجودگی میں اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہے تو اسے برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔
کسی کی سچی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان، چاہے وہ سچی بات ہی ہو، اور ایسی بات جو اس کو برا لگے، اس کو اگر بیان کر رہے ہو غیر موجودگی میں تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جو بیان کی جا رہی ہے تو یہ بہتان ہے. بس متقی کا یہ کام ہے نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں فساد پیدا ہوتے ہیں. نہ غیبت کرنی ہے، نہ کسی بہتان لگانا. بس رمضان میں جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا قرب ہمیں ملے، اپنی دعاؤں کو ہم قبول ہوتا ہوا دیکھیں، تو ان برائیوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، اور رمضان کے بعد بھی ہم میں یہ نیکیاں قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی عابد ہم بنیں اور اسی کی کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہوں. نماز کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو ایک شہید کا جنازہ ہے، مکرم چودھری خلیق احمد صاحب ابن چودھری بشیر احمد صاحب، حلقہ گلزار ہجری، ضلع کراچی. آپ کو 49 سال کی عمر میں مخالفین احمدیت نے 20 جون 2016 کو رات تقریباً 9:30 بجے ان کے کلینک میں گھس کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیلات کے مطابق چودھری خلیق احمد صاحب نے میڈیکل ڈپلومہ کیا ہوا تھا اور اپنے گھر کے قریب ہی ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کلینک بنا رکھا تھا. وقوع کے روز حسب معمول روزہ افطار کرنے کے بعد اپنے کلینک واقعہ گلزار ہجری پر واپس آئے اور وہاں موجود مریضوں کو دیکھ رہے تھے. تقریباً رات 9:30 بجے ہیلمٹ پہنے ہوئے دو نامعلوم افراد نے کلینک میں آ کر آپ پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے. فائرنگ کے نتیجے میں 2 گولیاں آپ کے سر میں لگیں اور 2 گولیاں سینے میں لگیں. کلینک کے قریب واقعہ میڈیکل سٹور والے نے فوری طور پر موٹر سائیکل پر آ کر آپ کے گھر جا کر اطلاع دی. آپ کا بیٹا گاڑی لے کر آیا اور گاڑی میں ڈال کر فوراً طور پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن آپ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جامع شہادت نوش فرما گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کراچی کے اسی حلقہ گلزار ہجری میں گزشتہ ماہ مئی کی 25 تاریخ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مکرم داؤد احمد صاحب اور حاجی غلام محی الدین صاحب کو بھی شہید کیا تھا. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم اللہ بخش صاحب امرتسر کے ذریعے ہوا. ان کا خاندان امرتسر سے گوکھوال، پھر رحیم میاں خان میں آباد ہوا، پھر شہداد پور ضلع سانگڑ میں منتقل ہو گئے. مرحوم شہداد پور ضلع سانگڑ کے قریب گاؤں احمد پور میں 1967 میں پیدا ہوئے تھے. ایف اے تک تعلیم حاصل کی، پھر 1988 میں کراچی شفٹ ہو گئے. یہاں میڈیکل کا ڈپلومہ کیا، ایک پرائیویٹ لیبارٹری میں ریڈیوگرافک ٹیکنیشین کے طور پر کام شروع کیا. ساتھ ہی شام کے وقت اپنے کلینک پر میڈیکل پریکٹس بھی شروع کی. بعض لیبارٹری کی ملازمت چھوڑ کر مکمل طور پر میڈیکل کلینک پر بیٹھنا شروع کر دیا. شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے حامل تھے. تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا. کلینک پر بھی غیر جماعت کو تبلیغ کرتے رہتے تھے. شہید مرحوم نماز با جماعت کے پابند تھے، انتہائی ہمدرد انسان تھے، نوافل ادا کرنے والے بھی تھے، عبادات میں بڑے ہوئے تھے، مستحقین کا بغیر معاوضہ کے علاج بھی کرنے والے تھے. بعض غیر جماعت مریض کہتے تھے کہ آپ قادیانی ہیں، آپ سے دوا لینے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، بچوں کو شفا بھی آپ کی دوائی سے آتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے، جماعتی خدمات میں پیش رہتے تھے. شہید مرحوم کو اپنے حلقہ میں بطور محصل اور بطور زعیم انصار اللہ خدمت کی توفیق ملی. جس گزشتہ 18 سال سے سیکٹری وقف نو حلقہ کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں کی اہلیہ کہتی ہیں، اور بچوں نے بھی لکھا ہے کہ بڑی چھوٹی عمر میں نماز کا پابند بنایا. خود بھی 5 نمازیں باقاعدگی سے الگ الگ مقررہ وقت پر
ادا کرتے. قرآن کریم کی روزانہ باترجمہ تلاوت آپ کا معمول تھا. خلیفہ وقت کا خطبہ خود بھی باقاعدگی سنتے اور ہمیشہ بچوں کو بھی سنواتے، بلکہ صبح شام MTA بھی ضرور لگاتے. اور MTA ہی بہترین ذریعہ ہے اگر گھروں میں تربیت کرنی ہے. محلے والوں کے کام آنے والے شہید مرحوم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ماہ قبل خواب میں دیکھا کہ 2 گلاس شربت کے بھرے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں کس چیز کی شربت ہے؟ یہ تو کوئی خاص شربت لگتا ہے. تو مجھے خواب میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے اچھی چیز ہے اس کا شربت ہے. شہید مرحوم کی شہادت کے بعد اس خواب کی سمجھ آئی کہ اس جامع شہادت ہے. اس سے قبل داؤد احمد صاحب شہید ہوئے تھے، وہ بھی انہی کی گلی میں ساتھ ہی تھے، چند دن پہلے شہید ہوئے. یہ 2 گلاس سے شاید یہ 2 شہادتیں مراد تھیں. ان کی اہلیہ، ان کے پسماندگان میں بھائی بہنوں کے علاوہ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا خلیق صاحبہ ہیں. 2 بیٹے ہیں، عزیز منیک احمد جو جامعہ احمدیہ میں طالب علم ہیں روا میں. اسی طرح ایک بیٹے رحیق احمد، یہ BTS کے 3 سال کے طالب علم ہیں. ایک بیٹی عزیزہ شمائلہ احمد ہے، یہ 16 سال کی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو اور لاحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کے باپ کی نیکیاں ہمیشہ ان میں بچوں میں بھی جاری رہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.